الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری گفتگو شرائط وضو میں چل رہی تھی اور مسئلہ نمبر 138 شرط وضو کی جو چل رہی تھی وہ یہ کہ پانی اور مکان غصبی نہ ہو. مسئلہ نمبر 138 میں آگئے خوئی اور آگئے سیستانی نے دونوں نے الگ الگ مسئلہ بیان کیا ہے اور بہرحال وجہ کیا ہے نہیں معلوم کہ مسئلہ نمبر 138 میں دونوں بزرگوں نے الگ الگ مسئلے کو اس مسئلے نمبر 138 میں بیان کیا ہے. آگئے خوئی توجہ کریں، آخوئی کیا فرماتے ہیں. آگئے خوئی فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غصبی مکان میں غفلتاً داخل ہو جائے اب یہ مسئلہ چونکہ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے لیکن ہم اس کو صرف بیان کر دیتے ہیں، جلدی زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غصبی مکان میں داخل ہو جائے غفلتاً. اچھا یہ بات ہے مثلا جیسے بعض اوقات انٹیریئر پاکستان میں اور بھی جگہوں پہ شاید پاسبل ہے کہ بڑی زمینیں ہوتی ہیں کلومیٹرز کے اوپر، جو کہ بہت بڑی زمینیں ہوتی ہیں. تو اب غفلتاً اس زمین میں داخل ہو گئے اور اب اس زمین سے اپنے آپ کو نکال رہے ہیں. جیسے ہی پتہ چلا کہ ہم تو ایک غصبی زمین پر آ گئے ہیں، خوب اب وہاں سے نکلنا ایز سون ایز پاسبل واجب ہے. تو آخوی فرماتے ہیں کہ اگر وہ وہاں پر وضو کرتا ہے، اچھا وضو کیسے کرے گا؟ اس طرح وضو کرے کہ چند چیزیں ہیں کہ مثلا کوئی قطرہ زمین پر نہ گرے، وہ پاسبل ہے مختصر پانی سے. اور دوسرا آگئے کوئی یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وضو کرنے کی وجہ سے زیادہ رکنا پڑے. اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو اس کا وضو صحیح ہے. امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا کہ مثلا ایک شخص ایک زمین میں داخل ہو گیا، بہت ہی وسیع عریض زمین ہے، چند کلومیٹرز کے اوپر زمین ہے. اب وہاں سے جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ تو میں غصبی زمین پر ہوں، وہاں سے نکل رہا ہے، تو اس طرح وضو کرے کہ اس کا رکنا اضافی نہ ہو. مثلا چلتے ہوئے وضو کریں، مثلا اپنی گاڑی میں جیسے، تو اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. اور اگر وہ گناہ کرتے ہوئے
معصیت کرتے ہوئے زمین میں داخل ہوا، اور وہ تو غصبی زمین ہے، اب مثال کے طور پر 100 کلومیٹر آگے جا چکا ہے، اب اس کو نکلنا تو ہے، تو اگر وہ نکلتا ہے تو کیا وہ آیا نکلتے ہوئے اگر اس طرح وضو کرے جو اوپر بیان کیا تو آیا وضو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہتے کہ نہیں، جس طرح غصبی زمین میں آگے سیستانی آنکھوئی کا مسئلہ کیا ہے، غصبی زمین پہ وضو کرنے کا اشکال ہے، احتیاط باطی کی بنا پر جائز نہیں ہے، لہذا اگر گیا گناہ کرتے ہوئے اور اب وہ نکلنا چاہ رہا ہے، اب تو مجبوری ہے اس کی، تو بھی جو وہ اس کا وضو اشکال رکھتا ہے، یعنی احتیاط باطی کی بنا پر صحیح نہیں ہے۔ اور حالا یہ معلومات کے اعتبار سے یہ مسئلہ بیان کیا، اور یعنی مجھے تعجب ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر سیستانی کا مسئلہ بھی میں کہیں پڑھ چکا ہوں، یہی والا اگر سیستانی کا مسئلہ، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر سیستانی کا مسئلہ جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ بہرحال یہ نہیں معلوم میں نے اس کو کہاں پڑھا تھا، اللہ حال اس کو دیکھتے ہیں آغائی سیستانی کیا کہتے ہیں۔ اب آغائی سیستانی نے 138 منہاج جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ کیا بیان کیا ہے؟ وہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر بہت ہی مختصر سا پانی اگر ہمارے واٹر پول میں غصبی پانی گر جائے، اس طرح کے ختم ہو گیا وہ پانی اندر، اور یہ اس وقت ہوگا جب پرسنٹیج بہت ہی کم پرسنٹیج ہو، ایک دفعہ 50-50% ہے، 30-70% ہے، 80-20% ہے، یہ ایک مقدار ہے یہ، لیکن ایک بہت ہی مثال ایک واٹر پول میں جو کہ مثال کے طور پر 2 گلاس پانی گر گیا غصبی، کہ اب یہ اس کا کوئی پرسنٹیج اتنا نہیں نکلے گا، تو آگے سیستانی فرماتے کہ اس میں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کا وضو جو کو صحیح ہو جائے گا اور کوئی حرج نہیں ہے۔ خوب یہاں تک یہ مسئلہ، یہ شرط بھی ختم ہوئی۔ شرط اب نمبر تو یاد نہیں کہ کون سی بھی شرط ہے، انشاءاللہ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد کی جو شرط ہے وہ ہے نیت۔ نیت میں چند چیزیں ضروری ہے، نیت میں چند چیزیں ضروری ہے۔ ایک چیز ہے کہ آپ اس کام کا قصد کریں، اس کام کا ارادہ کریں۔ مثال دوں میں آپ کو نماز کی، مثلا رکوع، آپ سجدے رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع کے قصد اور ارادے سے جھکے ہوں، تو نیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس کام کی نیت سے ہم نے یہ عمل انجام دیا۔ مثال دوں میں آپ کو کہ مثلا اگر کوئی شخص ہاتھ میں مفاتیح الجنان رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ جھکتا ہے مفاتیح الجنان ٹیبل پہ رکھنے کے لیے، رکوع کی نیت نہیں کرتا ہے، ایک دفعہ رکوع کی نیت سے جھکتا ہے اور پھر مفاتیح الجنان کو ٹیبل پہ رکھ دے تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس نے مفاتیح الجنان رکھی، رکوع ٹیبل پہ رکھنے کی نیت سے اس نے مفاتیح الجنان کو ٹیبل پہ رکھنے کی نیت سے وہ جھکا، اب رکھنے کی نیت سے جھکا تھا، رکوع کی نیت سے نہیں جھکا تھا، اب اس نے کہا کہ چلو میں رکوع کی حد تک پہنچ گیا، اسی کو رکوع بنا دوں، تو اس کو کہتے ہیں کام کا قصد نہیں کیا ہے، رکوع کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ یا جیسے اب وضو میں اگر مثال دوں تو
مثال کے طور پر جو میں نے چہرہ دھو لیا، اب چہرہ دھونے کے بعد میں کہوں کہ بھائی چہرہ دھل کے چلو میں وضو کی نیت کر لیتا ہوں، تو نہیں، جو میں نے چہرہ دھویا تھا وہ وضو کے ارادے سے نہیں دھویا تھا، وضو کا قصد نہیں تھا۔ تو جو بھی عبادت ہوتی ہے، غیر عبادت بھی، اس میں قصد ضروری ہے کہ آپ اس کام کو انجام دینے کے ارادے سے اس کام کو انجام دیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس کام کو ادا کرنے کی نیت سے، انجام دینے کی نیت سے اس کام کو انجام دیں۔ بس نیت میں دو چیزیں، نمبر ون پوائنٹ کیا ہے کہ اس کام کو انجام دینے کا ارادہ ہو، ایک، اور دوسرا یہ کہ اس کام کو آپ جو انجام دے رہے ہیں اس کا موٹیویشن، وہ جو انسان موٹیویٹ ہوا ہے اس کام کو انجام دینے پر، وہ کیا ہے، کیوں انجام دے رہا ہے؟ حکم خدا کو بجا لانے کی نیت سے، حکم خدا کو بجا لانے کی نیت سے۔ بس دو چیزیں ہو گئی، خالی کام کو انجام دینا نہیں بلکہ خدا کے حکم کو بجا لانے کے قصد اور ارادے سے اس کو انجام دیں۔ بس کسی بھی عمل میں نیت ان دو چیزوں سے مرکب ہے، ان دو چیزوں سے مکس ہے کہ نمبر ون، کام کو انجام دینے کی نیت سے اس کو انجام دیں، نمبر ٹو، نیت یہ ہو کہ خدا کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے میں انجام دے رہا ہوں۔ اور کیا نیت ہو سکتی ہے؟ اب لوگوں کو دکھانے کے لیے، صحیح نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، جس کو ریاکاری کہتے ہیں، یہ ارادہ نہ ہو، یہ قصد نہ ہو، بلکہ کیا ارادہ ہو کہ میں حکم خدا کو بجا لانے کی، اس کو کہتے ہیں اخلاص کی نیت میں۔ اگر ہم اس کو خلاصہ کریں تو دو چیز ہو گئی، پوائنٹ نمبر ون، اس کام کو انجام دینے کی نیت سے اس کو انجام دیا ہو، اور دوسرا اخلاص کے ساتھ انجام دیا ہو۔ خوب، بس جو عبارت استعمال کی ہے فقہا نے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ داعی، باعث، موٹیویٹ کرنے والا کیا ہو کہ میں حکم خدا کو بجا لانے کی نیت سے انجام دے رہا ہوں۔ اب خود حکم خدا کی نیت سے انجام دے رہا ہوں، اس میں کیا کیا شامل ہو جائے گا؟ اب اس میں مثلا اس لیے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، خدا سے محبت کرتا ہوں اس لیے خدا کے حکم کو بجا لا رہا ہوں۔ خوب توجہ کریں، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا جملہ کیا تھا؟ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا جملہ یہ تھا کہ ما عبدتک، میں تیری عبادت نہیں کرتا ہوں جنت کی لالچ میں، جہنم کے خوف میں، بل وجدتک اہلا للعبادہ، بلکہ میں نے تجھے اہل للعبادہ سمجھا تو میں تیری عبادت کو انجام دے رہا ہوں۔ یہ مرحوم آغا خوئی فرماتے کہ یہ نیت مخصوص ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے، باقیوں کے لیے آغا خوئی کہتے ہیں کہ خوب ہو تو سکتی ہے، لیکن اب آغا خوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بحسب ظاہر بظاہر اثر ہوتے وہ ڈینائی بھی کر رہے ہیں کہ کون اس کو انجام دے سکتا ہے اس طرح۔ اب توجہ کریں، نیت کیا تھی؟ واپس سے دیکھیں کہ میں خدا کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے اس کام کو انجام دے رہا ہوں، خدا کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے۔ اب خدا کا حکم بجا لانے کی نیت، اس کے پیچھے تین
راز ہو سکتے ہیں، 3 وجوہات ہو سکتی ہے، 3 موٹیویشنز ہو سکتے ہیں کہ میں خدا کو حکم کو بجا لا رہا ہوں. ایک وجدت اہلا للعبادہ، اس لیے میں حکم خدا کو بجا لا رہا ہوں کہ وہ اہل عبادت ہے، یا اس لیے میں بجا لا رہا ہوں کہ مجھے جنت ملے، یا میں اس لیے بجا لا رہا ہوں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں. سیکوینس دیکھیں، سیکوینس توجہ کریں کہ میں حکم خدا بجا لا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں اخلاص، اس کو کہتے ہیں نیت قربتاً الی اللہ. قربتاً الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ کا مطلب ڈیفینیشن کیا ہے قربتاً الی اللہ کی؟ قربتاً الی اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ وضو کر رہا ہوں، کوئی بھی عبادت کر رہا ہوں حکم خدا کو بجا لانے کی نیت سے. اب اس کے بیک آف دا مائنڈ کیا ہے؟ میں کیوں خدا کا حکم بجا لا رہا ہوں؟ اس کے وجہ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. 1 جنت ملے، 2 جہنم سے بچوں، یا تیسرا وجدت اہلا للعبادہ، اس کی محبت اور اس کے عشق میں عبادت کو انجام دے رہا ہوں. توجہ کریں، جنت کی لالچ سے میں اگر عبادت انجام دوں، خوب توجہ کریں، جنت کی لالچ سے اگر میں عبادت انجام دوں تو یہ قربت اللہ نہیں ہے. یہ باریک نکتہ سمجھیے. جنت کی لالچ سے، توجہ کریں، جنت کب ملے گی مجھے؟ جنت مجھے کب ملے گی؟ خالی نماز پڑھنے سے یا قربتاً الی اللہ نماز پڑھنے سے مجھے جنت ملے گی؟ اب جنت ملے گی جب میں قربت الی اللہ نماز پڑھوں. تو جنت ڈیپینڈ کرتی ہے کس بات کے اوپر؟ کہ میں نماز پڑھوں پلس قربت الی اللہ کی نیت سے. یا جہنم سے کب بچوں گا؟ خالی نماز کے ارادے سے اٹھک بیٹھک کر لوں کافی ہے؟ نہیں، جہنم سے اس وقت بچوں گا کہ میں جب نماز پڑھوں پلس حکم خدا بجا لانے کے ارادے سے ہوں. یا خدا کی محبت میں انجام دے رہا ہوں عبادت، یعنی یہ اٹھک بیٹھک نہیں بلکہ عبادت خدا کی محبت میں انجام دے رہا ہوں. وہ محبت، وہ جنت، وہ جہنم داعی ہے، مجھے موٹیویٹ کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں قربتاً الی اللہ. تو خود قربت الی اللہ کیا ہے؟ قربت الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اللہ کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے انجام دے رہا ہوں نماز کو. اس کو کہتے ہیں قربت الی اللہ. توجہ فرمایا آپ نے؟ اچھا آگے سیستانی توجہ کریں، ایک عبارت کو لے کر آتے ہیں، اس کی وضاحت میں آگے بیان کروں گا. فی الحال یہاں پر اس عبارت کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آگے سیستانی نے یہاں پر بیان کیا ہے. توجہ کریں، آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ قصد تذللیہ ہو. تذلل کسے کہتے ہیں؟ خضوع و خشوع. اچھا یہ خضوع و خشوع یعنی کیا مطلب؟ ہم تو جب نماز پڑھتے تو کوئی خضوع و خشوع تو ہوتا نہیں ہے. تو یہ آگے سیستانی جو کہتے ہیں، ہر جگہ روزے میں بھی انہوں نے کہا، نماز میں بھی کہا، وضو میں بھی کہا کہ قصد تذللیہ ہونا چاہیے. یہ قصد تذللیہ کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں آگے جا کے بیان کروں گا کہ آگے سیستانی اس کو معتبر مانتے ہیں، بحسب ظاہر آخوی اس کو معتبر نہیں مانتے ہیں. قصد تذللیہ کیا ہے؟ کہ تذلل، خدا کی بارگاہ میں تذلل کے قصد سے ہو. کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فی الحال آسان الفاظ میں حکم خدا کو بجا لانے کی نیت سے، لیکن یہ اس کا دقیق معنی نہیں ہے، بلکہ دقیق معنی کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا جب عجب کی بحث کریں گے ہم. خوب یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں آگے سیستانی، میں 2 جملے میں ریپیٹ کر دوں. نیت 2 چیزوں سے مرکب ہو گئی. ایک، اس کام کو انجام دینے کی نیت سے ہم نے یہ کام انجام دیا، جس کی میں نے اگزامپل دی
کہ میں جو جھکا ہوں وہ مفاتیح الجنان رکھنے کی نیت سے نہیں جھکا ہوں، بلکہ میں جھکا ہوں رکوع کو انجام دینے کی نیت سے جھکا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں قصد فعل، فعل کو انجام دینے کا ارادہ کرنا، نہ کہ کسی اور غرض سے میں نے انجام دیا اس کام کو. چلیں ایک اور میں فقہی مثال دے دوں، توجہ کریں. مثال کے طور پر میں نے ایک شخص سے قرضہ لیا 1000 روپے، 1000 روپے کسی سے قرضہ لیا میں نے. خوب، اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میرے اوپر اس شخص کا قرضہ ہے. میں نے اس کو 1000 روپے دیے، میں نے 1000 روپے دیے، اس کو مالک بنایا، تحفہ دیا، مالک بنایا. آسان الفاظ میں اس کو میں نے تملیک کیا، مالک بنایا اس کو. جب میں گھر آیا تو مجھے یاد ہے ارے میرے ذمے تو اس کے 1000 روپے تھے. یا چلیں ایک اور اچھی مثال، اس کو اور پریکٹیکل مثال بنا لیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہمارے پاس آیا اور کہا کہ بھائی میری مدد کر دو، 1000 روپے کی مدد کر دو. اب ہم نے کہا کہ بھائی یہ 1000 روپے مانگ رہا ہے، ہم نے اس کو 1000 روپے نکال کر دے دیے، چلا گیا، وہ مالک بنا دیا اس کو. اور نیت بھی صدقے کی دی کہ صدقے کی نیت سے جب دیا جائے تو واپس نہیں لیا جا سکتا ہے. ہم نے صدقے کی نیت دی کہ قربت اللہ، خدا کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اس کو 1000 روپے صدقے کی نیت سے دے دیا. گھر آنے کے بعد یاد آیا ارے اس کا تو 1000 روپے مجھے ویسے ہی دینا تھا. کافی نہیں ہے، 1000 روپے ہم نے مالک بنایا لیکن قصد ادائے دین نہیں کیا، قرضہ ادا کرنے کی نیت نہیں کی تھی، لہذا یہ قرضہ نہیں اترے گا. آپ کہیں کہ میں اس کو قرضے میں ایڈجسٹ کر لوں، نہیں، آپ نے قصد فعل نہیں کیا. فعل یعنی قرضے کو ادا کرنا، یہ فعل، اس کا قصد نہیں کیا تھا، اس کا ارادہ نہیں کیا تھا کہ میں جو 1000 روپے اس کے میرے ذمے پر نکلتے ہیں وہ، ہاں اگر یہ 1000 روپے مجھ سے مثلا مدد مانگنے کے لیے آیا اور مجھے اس کو 1000 روپے دینا ہے تو میں نے کہا چلو ایک تیر میں دو شکار، یہ سمجھے گا کہ میری مدد کر لی، جبکہ ہم نے کیا ارادہ کیا کہ وہ جو اس کا ذمہ قرضہ تھا وہ ہم ادا کر رہے ہیں. اس کو یاد نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، مثلا اس کا ہم نے نقصان پہنچا دیا تو اس کو معلوم نہیں تھا، ہمارے اوپر اس کی لائبلٹی تھی. تو ایک دفعہ تو یہ کہ میں نے 1000 روپے قصد ادائے دین سے دے دیا تو ادائے دین ادا ہو گیا، قرضہ ادا ہو گیا. ایک دفعہ تو ہم بھول ہی گئے، بعد میں یاد آیا. اب ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ کاش اس میں ہم نے نیت کر لی ہوتی، بس چونکہ نیت نہیں کی فعل کو انجام دینے کی. فعل کون سا فعل؟ مالک بنانے والا فعل نہیں، بلکہ اپنا قرضہ اتارنے والا، یہ نیت نہیں کی تھی میں نے. بس یہاں پر میں جو جھکا ہوں وہ رکوع کی نیت سے نہیں جھکا ہوں بلکہ مفاتیح الجنان کی رکھنے کی نیت سے جھکا ہوں، لہذا یہ رکوع نہیں بنے گا. چاہے میں رکوع کی ہائٹ پر آ گیا اور شرعی رکوع ہو گیا، ظاہری شکل و صورت بن چکی ہے رکوع کی، لیکن جب میں نے رکوع کو انجام دیا تو رکوع کا ارادہ نہیں تھا، لہذا یہ رکوع کام نہیں ہوگا. بلکہ کیا واجب ہے میرے لیے؟ میں دوبارہ سیدھا کھڑا ہوں اور رکوع کی نیت سے جھکوں، رکوع کی نیت سے جھکوں. بس یہاں تک یہ بات انشاءاللہ امید ہے کہ واضح ہو گئی ہوگی کہ پہلی کنڈیشن یہ کہ اس فعل کو انجام دینے کا قصد کیا گیا ہو نیت میں. اب چاہے وہ وضو ہو، غسل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی عبادت ہو جس میں عبادت کر دے تو اس فعل کو انجام دینے کی قصد کیا ہو ہم نے، ایک. اور نمبر 2 قربت اللہ. قربت اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ حکم خدا کو بجا لانے کی نیت سے، کہ وہ حکم خدا بجا لانے کے 3 موٹیویشنز ہو سکتے ہیں، یا اس کو لائق عبادت سمجھتا ہوں اس لیے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، اس لیے اس کے حکم کو انجام دے رہا ہوں، یا جنت کی لالچ میں اس حکم کو انجام دے رہا ہوں، یا جہنم کے خوف سے اس حکم کو انجام دے رہا ہوں. یہ ہو گیا قربت اللہ کا مطلب. ایک اور کنڈیشن لگاتے ہیں کہ وہ اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً یعنی میں خدا کی عبادت کو انجام دوں پیور،
کسی اور نیت کو مخلوط نہ کروں اس کے ساتھ. دیکھیں یہاں سے بحث تھوڑی سی دقیق گفتگو ہے لیکن کام کی گفتگو ہے، یہ سمجھنے والی گفتگو ہے. یہ فقط ایک جو ہم نے مسئلہ نمبر 138 پڑھا تھا معلومات کے لیے ویسا نہیں ہے، بلکہ یہ پریکٹیکل مسائل ہیں. یہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں میں خدا کی خاطر صرف خدا کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے اس کام کو انجام دے رہا ہوں. یعنی کسی کو دکھانے کی غرض سے اس نماز کو، اس وضو کو انجام نہیں دے رہا ہوں. دکھاوا کسے کہتے ہیں؟ تاکہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ کہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ زبردست، تعریف کی نیت سے لوگوں کی واہ واہ اور تعریف اور لوگوں کی تعریف کی خاطر میں کسی کام کو انجام دوں. اس کو کہتے ہیں ریاکاری. ریاکاری کا جو روٹ ورڈ ہے وہ رویت یعنی دیکھے کوئی میری عبادت کو. اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، روایتوں میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، دعاؤں میں جو لفظ استعمال ہوا، رویت یا سمعہ، سین میم عین اور فاطمہ والی ہے، سمعہ. رویت یا سمعہ. رویت کا مطلب ہے کہ کوئی دیکھے، سمعہ کا مطلب ہے کہ کسی کے کان تک میری عبادت پہنچے، اور دونوں میں غرض کیا ہو؟ تاکہ لوگ میری عبادت کی تعریف کریں. اس کو کہتے ہیں ریاکاری، اس کو کہتے ہیں عدم اخلاص، اس کو کہتے ہیں کہ عبادت کا خالص نہ ہونا. اور جب عبادت میں یہ 1% 2% بھی داخل ہو جائے عبادت باطل ہو جاتی ہے. اب چونکہ یہ مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سننے کے بعد جو ہے وہ انسان ہر عبادت کو انجام دیتا ہے بالخصوص لوگوں کے سامنے، تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں شاید ریاکاری کر رہا ہوں. نہیں، اس کو ریاکاری نہیں کہتے ہیں. میں ایک عبادت کو انجام دے رہا ہوں، خوب توجہ کریں، میں ایک عبادت کو انجام دے رہا ہوں، مسجد میں، امام بارگاہ میں، محفل میں، لوگوں کے درمیان، ڈرائنگ روم میں جہاں پہ باقی لوگ بیٹھے ہوئے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اب میرے دل میں ایسے ہی خیال آ رہا ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز شب پڑھ رہا ہوں. سوال، یہ نماز شب جو میں پڑھ رہا ہوں کیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ 0%. لوگوں کو دکھانے کا 0%. بلکہ اذیت ہو رہی ہے مجھے یہ جو خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. بس میں عبادت کو کیوں انجام دے رہا ہوں؟ عبادت کو انجام دے رہا ہوں اس لیے کہ خدا کے حکم کو انجام دینے کے لیے. اب لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں تو لوگ تو دیکھیں گے. تو اب یہاں پہ میرے دل میں ایک وسوسہ، ایک خیال آ رہا ہے کہ لوگ میری عبادت کو دیکھ رہے ہیں. اب لوگ میری عبادت کو دیکھ رہے ہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ خلوص ختم ہو جانا نہیں ہے. تو جو فرماتے ہیں یہ مذائقہ نہیں ہے، یہ وسوسہ ہے. اور بعض اوقات یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں. بس توجہ فرماتے ہیں یہ مذائقہ نہیں ہے. بس ریاکاری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ریاکاری کی ڈیفینیشن، ریاکاری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں لوگوں کو دکھانے کی غرض سے عبادت کو انجام دوں. لوگوں کو دکھانے کی غرض سے عبادت کو انجام دوں، اس کو کہتے ہیں ریاکاری. لیکن اگر لوگ دیکھ رہے ہیں اور میرے دل میں صرف ایک خیال آ رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو خوب دیکھ رہے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کوئی پرابلم، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. تو جو فرمایا آپ نے، بس یہاں تک تو یہ بات واضح ہو گئی.
ریاکاری کی ڈیفینیشن محفوظ رہے، ریاکاری کی ڈیفینیشن واضح رہے. ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کی واہ لوگوں کی تعریف کو انجام دینے کے لیے میں اگر عبادت کو انجام دوں، اس کو ریاکاری کہتے ہیں. اب میں چلیں مزید واضح کرنے کے لیے ایک دو ایگزامپل دے دوں. مثلا اول وقت نماز نہیں پڑھتا ہوں میں، یا اول وقت نماز نہیں پڑھنی مجھے، لیکن آج مہمان آ رہے ہیں، بعد میں مصروف ہو جاؤں گا میں. ایک دفعہ میں اول وقت نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ یہ دیکھیں اور کہیں کہ دیکھو اول وقت میں عبادت کو انجام دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریاکاری. ایک دفعہ میں اول وقت نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بعد میں مصروف ہو جاؤں گا، یا میری فلائٹ ہے، میری ٹرین نکل جائے گی، میرے دوست نکل جائیں گے، لوگ پکنک پہ چلے جائیں گے، مہمان آ جائیں گے، پھر مجھے ٹائم نہیں ملے گا، تو میں اول وقت نماز پڑھ رہا ہوں. تو یہاں پر میں نے قربت اللہ نہیں پڑھی، اول وقت نماز اول وقت قربت اللہ نہیں پڑھی ہے. ہاں اصل نماز اللہ کے حکم کو بجا لینے کے لیے پڑھی ہے، لیکن اول وقت میں نے صرف اس لیے پڑھی تاکہ مصروف ہو جاؤں گا بعد میں. تو یہ ریاکاری نہیں کہلائے گی. یہ نہیں کہلائے گا کہ میں نے غیر خدا کے لیے عبادت کو انجام دیا، یہ مذائقہ نہیں ہے. تو جو فرماتے ہیں ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے، خوب توجہ کریں، ریاکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی نیک کام انجام دوں، اس کو ریاکاری کہتے ہیں. خوب، پس اگر ریاکاری کسی بھی عبادت میں اگر مخلوط ہو جائے، حتی 1%، 2%، خیال ہے، خیال نہیں یعنی واقعی لوگوں کو دکھانے کا ارادہ ہے، 10%، توجہ کریں. پھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں مزید. نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی خاطر، اگر لوگ نہ بھی ہوتے تو بھی نماز پڑھتا، تو اس کو کہتے ہیں 100% نماز پڑھنے کا ارادہ ہے. لیکن آج چلے خدا نے مجھے موقع دیا تو اب اس بہانے لوگ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ میں کیسے نماز پڑھتا ہوں. اگر یہ لوگ نہ بھی ہوتے تو بھی میں ایسی ہی نماز پڑھتا، لیکن آج مجھے خدا نے جو اپنی نماز پڑھا دکھانے کا موقع بھی دے دیا. تو اب یہاں پر ریاکاری مخلوط ہے اس کے لیے، اس کے ساتھ یہ عبادت باطل ہو جائے گی. یعنی میرا داعی موٹیویشن اس عمل کو انجام دینے کا قربت اللہ پلس لوگوں کو دکھانا مکس ہو گیا. لوگوں کو دکھانا پلس اللہ کا حکم، تو یہ بھی ریاکاری جو کوئی عبادت کو باطل کر دے گی. بس ریاکاری کسی طریقے سے بھی اگر عمل میں شامل ہو جائے، ہاں موٹیویشن ہونا چاہیے، داعی ہونا چاہیے. یعنی یہ لوگ چاہے تھوڑا سا دھکا دینے کے لیے سبب بن رہے ہیں کہ میں عبادت کو انجام دے رہا ہوں. اچھا، یہاں تک یہ بات امید ہے کہ بات واضح ہو گئی. تو اب توجہ کریں، اس کے علاوہ اگر کوئی اور نیت اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے تو اچھا، اب اس کے ساتھ کون سی اور نیت ایڈ ہو سکتی ہے؟ مثلا میں چند مثالیں دیتا ہوں کہ مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ اپنے بچے کو نماز کی تعلیم بھی دینا چاہتا ہوں. یہ ریاکاری تو نہیں ہے نا؟ بچے سے مجھے کوئی تعریف تھوڑی لینی ہے. میری نماز پڑھنے کا داعی موٹیویٹ کرنے والی چیز حکم خدا ہے، اور ساتھ ساتھ بچے کو تعلیم دینا ہے. ابھی میں اس کے احکام نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف فہرست بیان کر رہا ہوں، لسٹنگ بیان کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں ایک نیک عمل کا اٹیچمنٹ ہونا،
عبادت کے ساتھ، کیونکہ کسی کو تعلیم دینا وہ اپنے ایک عمل ہے. یا وہ جو اٹیچ ہے، جس کو میں اٹیچ کر رہا ہوں، وہ کوئی مباح کام ہے، وہ کوئی مباح کام ہے. جیسے گرمی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈک پہنچانا ہے مجھے. گرمی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈا پانی ہے. اب میں وضو بھی کر رہا ہوں حکم خدا کو بچا لانے کے لیے، اور ٹھنڈک بھی پہنچا رہا ہوں. پہلی والی ایگزامپل کیا تھی؟ دوسروں کو سکھانا. وہ قربتاً اللہ ایک نیت، اور دوسرا جو موٹیویٹر ہے وہ کیا ہے؟ ایک مستحب، ایک نیک عمل ہے. دوسری ایگزامپل میں جو ٹھنڈک پہنچانا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک مباح کام ہے کہ حکم خدا کو بھی بچا لانا ہے، اور دوسرا جو موٹیویٹ جو مجھے کر رہا ہے وہ ٹھنڈک پہنچانا. ہو آواز ختم ہو گئی ہے. جی کیا فرمایا آپ نے؟ سوری، میں نے کہا کہ شاید آپ کٹ آف ہو گیا. نہیں مجھے کہا آواز نہیں آئی. نہیں. خوب. تیسری ایگزامپل کس چیز کی ہے؟ کہ وہ جو موٹیویٹ کرنے والی چیز ہے وہ حرام ہے. وہ حرام ہے. وہ حرام ہے. حرام ہے یعنی کیا مطلب؟ حرام ہے یعنی ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، بلکہ عبادت کو انجام دے رہا ہوں خدا کی خاطر. لیکن مثلا چھت پہ میں عبادت کو انجام دیتا ہوں تاکہ مثلا نعوذ باللہ من ذالک مثلا پڑوس کی خاتون کو بھی دیکھوں گا. یہ حرام کی ایگزامپل دی. خوب، یہ تین ایگزامپل واضح ہو گئی. یہ تین ایگزامپل ہو گئی کہ عبادت کو انجام دے رہا ہوں خدا کے حکم کو بچا لانے کے لیے. کبھی ساتھ ساتھ کوئی اور بھی نیت شامل ہے. وہ نیت کبھی مستحب عمل ہے، کبھی مباح عمل ہے، کبھی حرام عمل ہے. خوب، یہاں تک امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اور فی الحال جو ہے وہ اس کے احکامات کیا ہیں یہ میں کل انشاءاللہ آپ کو یہ مثالیں بس یہ یاد رکھیے گا، تاکہ کل جو کہ میں اس کو یہیں سے کنٹینیو کروں، کیونکہ یہ تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے اور مزید اس کے آگے کی جو گفتگو ہے وہ تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے. تو اس کو یہیں تک ہی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ خلاصہ کیا ہو گیا؟ خلاصہ یہ ہو گیا، توجہ کریں. ایک دفعہ میں عبادت کو انجام دیتا ہوں اللہ کو حکم کو بجا لینے کی نیت سے اور واہ واہ کی نیت سے. یہ جو واہ واہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری. یہ تو تھوڑی سی بھی اگر عبادت میں شامل ہو عبادت باطل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو اس کے علاوہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں قربت اللہ ایک عمل کو انجام دے رہا ہوں. اب وہ کتنا پرسنٹ ہے وہ کل بیان کروں گا میں آپ کی خدمت میں. قربت اللہ ایک عمل کو انجام دے رہا ہوں
اور ساتھ ساتھ ایک اور غرض اور ایک اور مقصد بھی ہے اس کام کو، اس نیک کام کو انجام دینے کی. وہ جو دوسری چیزیں جو غرض بن رہی، جو وجہ بن رہی کہ میں اس نیک کام کو انجام دوں، یا تو وہ غرض مستحب کام ہے، اچھا کام ہے شریعت کی نگاہ میں، جیسے اپنے بچے کو تعلیم دینا، یا مباح کام ہے جیسے اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانا، یا وہ حرام کام ہے. صحیح؟ تو اب یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نماز جس میں میں نے یہ نیتیں بھی ملائی ہوئی ہے، تو آیا یہ عبادت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ انشاءاللہ اس کو کل آپ کی خدمت میں اس کو بیان کروں گا، اور کوشش کروں گا جو وہ اس کا اگر چارٹ آپ کی خدمت میں اگر میں انشاءاللہ اگر بنا سکا تو انشاءاللہ چارٹ بھی آپ کی خدمت میں سینڈ کر دوں گا گروپ میں، تاکہ مزید جو کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کا سوال ہے تو صحیح ہے، ورنہ انشاءاللہ دعا کریں آپ. جی میرا سوال ہے تو بہت وضو کے حساب سے کہ اگر باطل وضو عادل ہو گیا ہے تو اس کا کیا دوبارہ سے کر لیں اس کو صحیح وضو، یا کیا توڑنا بھی اس کے لیے ہے کہ توڑا جائے اور پھر کیا یہ باطل یہ؟ دیکھیں اگر وضو باطل ہو گیا، کیسے وضو باطل ہوا پہلے مجھے اگر آپ یہ بتا دیں. مثلا ریاکاری کی وجہ سے، جیسے کہ پانی جو تھا وہ رات تھا، یا یہ کہ وہاں پہ جیسے کولر سے وضو کر لیا لیکن وہاں پر تو دوبارہ سے آپ وضو کر لیں، ضروری نہیں کہ آپ توڑیں اسے. اچھا ٹھیک، توڑنا ضروری نہیں ہے، آپ دوبارہ سے وضو کر لیں تو کافی ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوندہ ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Record